قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ہلکتو ہلکتو ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ قال مالک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تجھے کیا ہوا، تجھے کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ تو قال وقعت الامراتی وانا صائم، کہ اے حبیب خدا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا ہوں، صحبت کر بیٹھا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل تجد رقبۃ تؤتقها، کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کو تم آزاد کر دو؟ قال لا، وہ کہنے لگا بالکل بھی میرے پاس کوئی غلام نہیں جسے میں کفارے کے طور پر آزاد کر سکوں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، فرمایا کیا تم پھر ایک اور کام کرو کہ کیا تم 2 مہینوں کے متواتر لگاتار روزے رکھ سکتے ہو، 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ تو قال لا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ قال هل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں ایسا بھی بالکل نہیں کر سکتا۔ قال اجلس، تو آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبین نحن علی ذلک، تو وہ شخص پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر گزر گئی تو پھر کیا ہوا کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعرق فیہ تمر، آپ علیہ السلام کو ایک شخص نے ایک ٹوکرا پیش کیا جس کے اندر کھجوریں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو قال انا، اس نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خذ ھذا فتصدق، یہ ٹوکرا لے لو اور جاؤ صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فقال الرجل الا افقر کرمنی، اللہ کے رسول کیا میں اس مطلب اپنے سے زیادہ غریب کو یہ دے دوں؟ یعنی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی بھی غریب اور فقیر نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم کسی غریب کو، تو کہنے لگا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بڑھ کر اس کا حقدار ہی کوئی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس بات پر اتنا ہنسے، فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابہ، آپ اتنا ہنسے اس بات پر کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی صحابہ کرام نے دیکھ لی۔ یعنی ایسے مواقع حدیث میں بہت کم آئے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اس طرح کھلکھلا کے ہنسے، عام طور پر مسکرایا کرتے تھے۔ تو اس بات کو بھی محدثین نے الگ سے ان ہنسیوں میں شمار کیا ہے جن میں حضور علیہ السلام کھلکھلا کے ہنسے۔ اس بات پر آپ بہت زیادہ ہنسے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یہ حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اس حدیث پاک میں ایک طرف تو احکام ہیں اور دوسری طرف اس میں اتنی دلچسپ معلومات ہیں کہ ایک انسان جب سنتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ تم غلام آزاد کر سکتے ہو، تو عرض کرنے لگا نہیں کر سکتا۔ فرمایا 2 ماہ کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جب ٹوکرا دیا اور فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دینا، تو کہنے لگا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس بات پر بہت زیادہ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں کچھ احکام ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ جن صحابی کا روزہ ٹوٹا تھا ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ کفارے میں بھی ترتیب ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص معاذ اللہ استغفر اللہ شامت اعمال سے کوئی اپنے رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے غلام آزاد کرنا چاہیے اگر وہ کر سکتا ہو، پھر اس کے بعد اس کو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی کوئی شخص رمضان کا روزہ توڑے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جب بھی توڑے تو پھر اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگی۔ یعنی وہ کفارہ تو دے گا
جس کی وہ پوزیشن میں ہوگا ان 3 کفاروں میں سے، لیکن ایک روزہ قضا کا بھی اسے رکھنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ یہ واقعہ تو اس شخص کی خصوصیت پر مبنی تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آج اگر اس طرح کا کوئی شخص ہو کہ نہ تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، نہ تو وہ غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ وہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھ سکتا ہو، تو آج پھر اس شخص کو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہ توبہ استغفار ہی کرے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس حدیث پاک سے جو 5ویں بات ثابت ہوئی سامعین ذکر وہ یہ ثابت ہوئی کہ اگرچہ یہ حدیث تو جمع کے بارے میں ہے کہ اس صحابی نے اپنی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، لیکن اگر کوئی شخص کسی اور طرح سے بھی رمضان کا روزہ توڑتا ہے تو اس پر بھی قضا اور کفارے کی یہی ترتیب ہوگی جو اس میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر ہوئی۔ اور پھر چھٹی بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوئی کہ اس صحابی نے اپنے بارے میں تو کہا کہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، لیکن اپنی بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت کو مجبور کر کے اس کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ کفارہ جو ہے یہ مرد پر لاحق ہوگا، عورت جو ہے اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو مجبوراً اور جبراً اس کے ساتھ صحبت کی گئی۔ اسی لیے صحابی نے حدیث میں اپنی طرف ہلاکت کی نسبت کی۔ اور پھر اس حدیث پاک سے جو چھٹی بات ظاہر ہوئی وہ یہ ظاہر ہوئی کہ دارقطنی میں امام دارقطنی نے روایت کیا اپنی کتاب میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی یہی کفارہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی بہت بڑی عطا پر مبنی ہے کہ ایک شخص جو مجرم بن کر آیا تھا تو آقا علیہ السلام نے اسے اسی کے گھر میں وہی چیزیں کھانے کے لیے اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم صادر فرما دیا کہ مجرم بن کر آیا تھا تو عطا کر کے نواز کے وہ ٹوکرا کھجوروں کا اسے دے کے آپ نے اس کو بھیج دیا۔ اور پھر اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ آقا علیہ السلام کا عام معمول مسکرانے کا تھا، کبھی کبھی کسی معاملے پر بہت زیادہ جب خوش ہو جایا کرتے تھے تو آپ کے جو مبارک داڑھے ہیں وہ صحابہ کرام ان کا مشاہدہ فرما لیا کرتے تھے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔